السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام. ناظرین، معاشرے کے بہت سارے ایسے پہلو ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر شاید ہم آنکھ بند کر لیتے ہیں. آج اسی طرح کے ایک معاملے کا ہم ذکر کرنے لگیں گے جس کی ایک طبی نوعیت بھی ہے اور ایک غیر طبی نوعیت بھی ہے. جس مسئلے کی بات میں کر رہا ہوں وہ اکثر و بیشتر آپ کو چلتے پھرتے یا ڈرائیو کرتے ہوئے سگنلز پہ یہ چیز اکثر نظر آتی ہوگی کہ وہاں پر مختلف خواجہ سرا ہوتے ہیں جو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں یا ویسے بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں. آج ہم بات کریں گے اسی مسئلے کے متعلق. کون سی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو انسان کو اس طرح کا بنا دیتی ہیں، یا اس میں انسان خود ذمہ دار ہوتا بھی ہے یا نہیں، اور ان لوگوں کے اپنے مسائل کیا ہوتے ہیں. آج کے اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے بطور مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر امین گیڈٹ، جو کہ پروفیسر آف سائیکائٹری ہیں میموریل یونیورسٹی آف نیو فاؤنڈ لینڈ ایٹ کینیڈا میں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اتنے قلیل وقت کے لیے آپ پاکستان آئے اور ہمارے لیے آپ نے وقت نکالا. پلیزر از مائن. ڈاکٹر صاحب، خواجہ سرا یہ معاملہ عام سے عام تر ہوتا جا رہا ہے، اور جیسے کہ میں نے شروع میں بھی کہا، کچھ لوگ قدرتی طور پر ایسے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ غیر قدرتی طور پر ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں اس طرح کا. کیا سائیکالوجی پیچھے چھپی ہوئی ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتی ہے، جو لوگ اس طرف کا رجحان رکھتے ہیں؟ اس کو اس طرح سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو لوگ پیدائشی ہوتے ہیں، اصل میں اس میں جو جینڈر ڈفرینسیشن ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دو جنسیں ہیں، میل اور فیمیل. جی. تو جب بچہ یوٹرس میں یا بچہ دانی میں پل رہا ہوتا ہے، اس وقت کا کچھ پرابلم اس میں ہوتا ہے، ہارمونل یا ڈیولپمنٹل پرابلم، جس کی وجہ سے یا جینیٹک کمبینیشن کچھ اس طرح کی بن جاتی ہے. تو وہ اس طرح کہتے ہیں کہ ایک اس کا ٹرم یوز کرتے ہیں کہ کچھ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو اگر میل بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اس کو فیمینائزیشن ایفیکٹ، اسے کہتے ہیں فیمینائزیشن آف برین. جی. اور وائس ورسا یا میسکولائزیشن آف برین، تو وہ اس وقت اس ہارمون اس پر اثر کرتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کوئی حاملہ عورت کو کوئی ایڈرینل گلینڈ کا کوئی پرابلم ہوتا ہے تو پھر اس سے جو ہارمون سیکریٹ ہوتے ہیں وہ بھی جینیٹیلیا یا جو سیکس آرگنس ہیں ان کو افیکٹ کرتے ہیں، فارمیشن کو افیکٹ کرتے ہیں. تو اگر وہ ڈفرینشیٹ نہیں ہو پاتے، ایک تو جیسے کہ کروموزومل پرابلم ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایکس وائی کروموزوم جو ہے وہ میل کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، ایکس ایکس فیمیل کو. ایکس 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 ہو تو کہتے ہیں جتنے ایکس زیادہ ہوتے ہیں اتنا ذہنی توازن کے خراب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اس کی پیدائش کے بعد. لیکن ایکس وائی وائی جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ میلز ہوتے ہیں، ان میں ایگریسو میلز یا جو کرمنل ٹینڈنسیز جن میں ہوتی ہے جی، وہ بھی اس طرح ہوتا ہے. لیکن ایکس او صرف ایک ایکس کروموزوم ہوتا ہے تو پھر اس چیز کو کہتے ہیں ٹرنر سنڈروم، تو اس کی اپنی مینیفیسٹیشن ہے جس پر ہم بات کر سکتے ہیں. اس طرح ایک میلز کے لیے ہے کہ ایکس ایکس وائی جو کہ کلائن فیلٹر سنڈروم کہلاتا ہے، تو اس میں بھی جو ہے وہ فرق پڑتا ہے پیدائش کے بعد. تو ایک جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر جینیٹلس ڈفرینشیٹ یعنی کہ پیدائش کے وقت یہ نہیں پتہ چلے کہ میل ہے یا فیمیل یا کمبینیشن ہوتے ہیں، جسے ہرمافروڈائٹ بھی کہتے ہیں کہ دونوں آرگنس بنے ہوئے ہوتے ہیں، یا ایمبیگوس یا ایسا ہوتا ہے کہ جو کہ مبہم سے ان کے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ وہ ڈٹرمن نہیں ہو سکتا کہ میل یا فیمیل. تو یہ تو پیدائشی چیز ہو گیا. اچھا، اس میں ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ جب اس طرح کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ان کے لیے اسٹگما ہو جاتا ہے فیملی کے لیے کہ وہ کسی کو اس بچے کو دکھائے نہیں. اس بچے کا سیکس وہ ظاہر کرتے ہیں کہ میل ہے لیکن نہیں ہوتا، سیکس ڈفرینسیشن کی وجہ سے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اور یہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کا ایک ٹرم یوز کرتے ہیں، لیمن ٹرم، کہ تھرڈ جینڈر یا ٹرانسجینڈر. جی. تو ٹرانسجینڈر تو میڈیکل اس میں آ جاتا ہے، لیکن تھرڈ جینڈر عام اس طرح میں. اب اس بچے کو وہ اون نہیں کرنا چاہتے. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو چھپا دیتے ہیں اس بچے کو، اس کو نارمل اسکول میں بھی نہیں بھیجیں گے، اور بہت جو رچ فیملیز ہیں وہ ان بچوں کو پرورش کرتے ہیں اور ان کو آئسولیٹ کر دیتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں نہیں، وہ ان لوگوں کے گروپ میں ان کو دے دیتے ہیں جو کہ اس طرح کی جینڈر جیسے کمیونٹیز ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا، تو اپنے بچے کو شروع سے اس کے حوالے کر دیتے ہیں اور اس رسپانسبلٹی سے آزاد ہو جاتے ہیں. تو پھر اس طرح سے وہ ان لوگوں کے ساتھ پلتے بڑھتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگوں کو تمسخر کی، مذاق کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. ان کی کوئی جگہ نہیں بنائی گئی، پراپر پلیس. جی. اب اگر چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ کے، انہوں نے کہا ان کا رجسٹریشن بھی ہوگا، ان کا شناختی کارڈ بھی بنے گا، ان کو امپلائمنٹ اور سب دیا جائے، لیکن اب تک تو ایسا نہیں تھا.
تو یہ ان لوگوں کی مزریبل حالت ہو، یہ گروپس میں رہنا، پھر وہ ڈانس یا انٹرٹینمنٹ سے لوگوں کا دل بہلانا، اس طرح کی. اور پھر ایک اور جو مشکل ان لوگوں کو ہو جاتی ہے کہ اب وہ اس میں شامل ہوتے ہیں، سیکس ورکرز کے طور پر بھی آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ لوگ بہت ہی بند سنور کر سج کر روڈس پر بیٹھتے ہیں اور ان کے کسٹمرز ان کو لے کر جاتے ہیں. تو یہ ایک الگ کمپلیکیشن ہے جس کی وجہ سے آپ نے کہا کہ ان لوگوں میں HIV یا اس طرح کی مہلک بیماریاں پرابلمس بھی سامنے آ رہی ہیں. تو ایک یہ ایشو ہے. اچھا، دوسرے وہ لوگ ہیں جو آپ یہ کہتے ہیں کہ جو نہیں ہوتے، جو نارمل برتھ ہوتی ہے، تو وہ کسی طرح سے اگر معاشی حالات ان کے بہت برے ہوں یا سوشل ایشوز ہوں، ان کی فیملی ان کو نئی پرورش ان کی افورڈ کر پا رہی ہو، تو ایسے گروپس میں شامل ہو جاتے ہیں اور وہ سارے فیچرز اڈاپٹ کر لیتے ہیں. یعنی وہ ان کا ڈھونڈا ہوا ایک آسان راستہ ہوتا ہے. اس میں پھر وہ ڈانس سیکھنا، یہ سب کو انٹرٹینمنٹ سیکھنا. اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ وہ کاسٹریشن کے پروسیس سے بھی گزارتے ہیں کچھ گروپ میں، اور اس میں یہ ہے کہ وہ جو سیکس آرگنس ہیں ان کو ریموو کروا دیا تو اس میں بھی بہت کمپلیکیشنس ہے، کیونکہ وہ سرجری بہت انسیف سرجری ہوتی ہے، وہ بالکل جراحی کی طرح سے ہوتا ہے جس میں بہت سارے ایون ڈیتھ بھی رپورٹ ہوئی ہیں اور بھی مسئلے ہو سکتے ہیں. تو وہ اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ رہتے ہیں. پلس ایک اور جسے ہم کہتے ہیں کہ جو پیدائش ہوتے وقت میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہارمونس کی وجہ سے فیمینائزیشن آف دا برین یا میلس میں، اور میسکولائنیزیشن آف دا برین جو فیمیلز میں. تو وہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو اگر وہ میل بچہ ہے تو اس کو ہر چیز فیمیل کی اچھی لگے گی، جیسے گڑیا سے کھیلنا، جو لڑکے اسپورٹس یا جو یعنی ان کی سوچ خواتین والی. جی اور وہ جبکہ بچہ میل ہوگا، بچہ میل بائی سیکس میل ہوگا، لیکن بیہیویئر اس کا کہ وہی کمپنی سیکنگ کرے گا، اور وہی مطلب جسے عام طور پہ ہمارے اسلام میں سسی بوائز کہتے ہیں. جی. اور اس طرح کی جو لڑکیاں ہوں گی وہ اور میسکولن ہوں گی اور اپنے آپ کو میل کی طرح پریزنٹ کرنا چاہیں گی، تو ان لڑکیوں کو ٹام بوائز کہتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بوائز اگر سسی بوائز ہوتے ہیں تو زیادہ مذاق کا نشانہ بنتے ہیں، اور جو فیمیلز ہوتی ٹام بوائے وہ زیادہ سوشل اسٹگما نہیں کریٹ کرتی. وہ کہتے ہیں وہ تو ایگریسو ایک بریو لڑکی ہے، لڑکا نما سم تھنگ. تو اس طرح کے اس میں زمرے میں آ جاتی یہ پرابلمس سامنے. اچھا سر، ڈاکٹر صاحب ایک اور وقت ہوتا ہے زندگی میں جب سیکس اپنے آپ کو انسان میں ڈیفائن کرتی ہے. ایک تو فزیکلی جیسا انسان بنا ہوا ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے، اس کے بعد پھر ایڈولسنس کا ایک وقت آتا ہے جب ہارمونل چینجز اپنی پیک پر ہوتے ہیں، اور اس وقت سیکنڈری سیکسول کیریکٹرسٹکس بھی ڈیولپ ہوتے ہیں، اور انسان کسی حد تک اپنے آپ کو سنبھالنا یا قابو میں رکھنا اس کے لیے مشکل بھی ہو جاتا ہے. کیا اس وقت بھی کچھ ایسے مسائل سامنے آ سکتے ہیں جن کی بنا پر ایک مرد ایک عورت سے تشبیہ کرنا شروع کر دے، یا ایک عورت ایک مرد کی تشبیہ کرنا شروع کر دے؟ بالکل. میں آپ کو کوٹ کروں گا ایک فلم جو شعیب منصور صاحب نے پروڈیوس کی ہے، بول. اگر اس کو دیکھیں تو اس میں یہی بات تھی کہ وہ اس کو ایز اے بوائے پرورش اس کی کر رہے تھے، لیکن جو ہارمونز تھے وہ فیمینائن ہارمونز تھے. جیسے کہ ڈفرینسیشن نہیں ہے، ڈفرینسیشن ایمبیگوس ہے یا مبہم ہے کہ انٹرنلی ہو سکتا ہے کہ ہارمونز میل کے ہوں اور ایکسٹرنل جینیٹیلیا اس کے ڈیولپ نہیں ہوئے ہوں. اس کیس میں جو بول فلم میں ڈپکٹ کیا گیا تھا اس کریکٹر کو، اس میں یہ کہا تھا کہ اس کو ایز اے میل ریس کیا تھا، لیکن اس کے جب ایڈولسنٹ لائے تھے اس کے فیمینن ہارمونز ریلیز ہو رہے تھے، جبھی وہ میلز کی طرف اٹریکٹ. اور اس نے کہا تھا کہ مجھ میں تو وہ فیلنگ ہی نہیں ہے جو آپ مجھے بار بار اپنے بھائی وہ کرتے ہیں تصور. تو یہ پرابلم ہوتا ہے کہ پھر اس میں بہت انتشار، ذہنی انتشار بھی ہوتا ہے، اور بہت سارے کرائسس ہوتے ہیں، ایموشنل اور بیہیویئرل کرائسس ہوتے ہیں، تو وہ بہت ہی ڈیلیکیٹ پرابلم ہو جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس پرابلم کو کیونکہ دیکھا جائے تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ ورلڈ وائڈ پایا جاتا ہے. دنیا میں میرے خیال سے کوئی بھی ایسا خطہ نہیں ہوگا جہاں پر یہ مسئلہ سامنے نہ آتا ہو، اور میرے خیال سے پیدا ہونے والے بچے کا کوئی قصور بھی نہیں ہوتا، وہ بیکار میں ایک سزا بھگت رہا ہوتا ہے اس گناہ کی جس میں اس کا اپنا کوئی ہاتھ ہوتا نہیں. اس کی مناسبت سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مغرب مختلف پیرامیٹرز کے اوپر ہمیشہ سے گرو کرتا رہا ہے، ایسٹ کے اپنے پیرامیٹرز تھے. ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے یہ تو کسی حد تک ڈسکس ہو چکا ہے، مغرب نے اس چیز کو کس طرح اٹھایا؟ دیکھیں، مغرب میں عام طور پر آپ کو اس طرح نظر نہیں آتے ہیں جو انٹرسیکس، جیسے آپ کہیں کہ جو پیورلی انٹرسیکس جینڈر ہوتا ہے. وہ لوگ کام کرتے ہیں نارمل لوگوں کے ساتھ گلتے ملتے ہیں، نارمل اسکولوں میں جاتے ہیں، نوکریاں بھی ان کو ملتی ہیں. تو عام طور کبھی کبھی ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ ان کو بھانپ لیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ناخن بڑھائے ہوتے ہیں، ان کے بالوں کا اسٹائل، ڈریسنگ کا اسٹائل، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نارمل جینڈر جو میل اور فیمیل جینڈر میں سے نہیں ہیں بلکہ ٹرانس سیکشولز ہیں.
لیکن ان کا مذاق اڑانا اس طرح کی ہو سکتا ہے کسی حد تک ان کو لک ڈاؤن اپون کیا جاتا ہو، لیکن ان کو اس بات کے لیے وہ مجبور نہیں ہے کہ وہ ناچ گا کر اپنا پیٹ پالیں یا سیکس ورکرز کے طور پر. تو وہ سوسائٹی میں اس کی ایکسیپٹنس ہے. مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ان کے لیے سروسز بھی اویلیبل ہیں، اور فزیکل ہیلتھ چونکہ ان کی ڈفرینٹ، ان کے بہت سارے اور ایشوز ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بھی معقول انتظام ہے. تو وہ اس طرح سے میزریبل حالت میں نہیں ہے ویسٹرن کنٹریز میں جیسے کہ ہمارے ملکوں میں ہے. جی ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر یونکس یا خواجہ سرا کے معاملے پر مزید بات کی جائے گی. ڈونٹ گو اینی ویئر.